الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان اما بعد میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج 9 رمضان المبارک ہے۔ بدیع الزمان فی دروس رمضان کے تحت دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس قرآن کا موضوع اور عنوان ہے برکات رمضان۔ رمضان میں کون کون سی برکتیں انسان کے اوپر نازل اور عطا ہوتی ہیں اور اس سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مہربانی ہوتی ہے انسانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ برکتیں عطا ہو گئیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا نتیجہ جنت الفردوس ہے۔ یعنی جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس عطا کرتے ہیں۔ صبر کا معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور ناگواریوں کو جھیلنا، مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا، ان تمام کو کہتے ہیں صبر۔ حالات کا جائزہ لے کر تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان سے پہلے انسانوں کی کیا کنڈیشن اور حالت ہوتی ہے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے تو رزق کی فراوانی اس کو عطا کر دی جاتی ہے، اور روایت میں ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ ہر سحری اور افطاری میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ برکات میں ایک برکت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہیں، اور تینوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منقسم کر دیا۔ فرمایا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی جو پہلا عشرہ ہے سراپا رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، نصرتیں اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک ہے کہ جو بہت زیادہ
نیک ہیں اور ان کے گناہ کم ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ تو پہلے عشرے میں جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور دوسرے عشرے میں جس کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے، گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، تو ان کی مغفرت کے بعد اللہ رب العزت ان کو بھی رحمتوں کے اندر لے لیتے ہیں۔ اور جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکی کم ہیں، تو تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت ان کی بخشش کے بعد ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ماہ برکتوں سے بھرپور ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رمضان مبارک میں 4 کام کرنے چاہیے جن سے ہم رحمت اور برکت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا، یعنی کلمہ طیبہ۔ ہم اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے پڑھتے رہیں۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ استاذ العلماء صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 500 مرتبہ روزانہ اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، یعنی ہر 8 مرتبہ کے بعد لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد مکمل پڑھ لیا جائے محمد الرسول اللہ۔ تو ہم کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کریں۔ دوسرا، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جائے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب خطا کار ہو اور اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ لہذا استغفار اور توبہ سے کوئی بھی بندہ مستثنا نہیں ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر توبہ استغفار ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اس کا اہتمام ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان دعاؤں کا اہتمام ہو۔ تیسرا کام جنت کا سوال کرنا ہے۔ جنت اللہ رب العزت نے تیار کر دی گئی مسلمانوں کے لیے، فرمایا کہ اعدت للمتقین، وہ متقی لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، شراب کی، شہد کی، دودھ کی، پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر لذتیں ہیں اور حور عینہ ہیں۔ وہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے کما یلیق بشانہ اس انسان کو شراب طہورہ پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کریں۔ فضائل تو جنت کے بہت زیادہ ہیں، تو میں نے 2-3 عرض کیے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں، جنت کے طلبگار بنیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم دوزخ سے پناہ مانگے۔ دوزخ، اس کے بارے میں جامع ترمذی کی ایک روایت بیان کر دوں
کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا، بھڑکانے کے بعد یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی۔ آج اس کی آگ سیاہ ہے، تو اس سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ہو جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو کہ اس میں نہ ہم نے خود جانا ہے نہ دوسروں کو جانے دینا ہے۔ اس کے لیے ہم کثرت سے اعمال صالحہ کریں۔ پھر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کی حقیقی برکات کب حاصل ہوتی ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور ہم نمازوں کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ آیا وہ جو اللہ کی طرف سے ایک برکات ہوتی ہیں روزے کی وجہ سے، وہ کب حاصل ہوتی ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب اس کے اخلاق درست ہوں، اخلاق صالحہ ہوں، اخلاق قبیحہ سے یہ بچتا رہے، یعنی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، غیبت، چغلی، کینہ، عداوت، حسد، بغض، ظلم، زیادتی، حق کا مارنا اور جھوٹ، زنا، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور ان کے جو برعکس اعمال ہیں وہ کرتا رہے، تو اس کو 100% حقیقی برکات حاصل ہوں گی رمضان مبارک کے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو 100% رمضان کی حقیقی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔